السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ببرکت کے لیے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے تم اپنا دشمن ہی سمجھو، اور اس کی دعوت، اس کی کوشش صرف اور صرف یہی ہے کہ آدم کی اولاد جہنمی بن جائیں، جہنم میں چلے جائیں. بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کے خطبے میں شیطان کی اولاد آدم سے دشمنی اور شیطانی ہتھ کنڈے اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو شیطانی بہکاووں سے محفوظ فرمائے. رب تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو، ابلیس کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو رب تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی جناب سے دھتکار دیا اور اسے صرف دھتکارا ہی نہیں بلکہ جنت سے بھی نکال دیا گیا. تو یہ ازل سے اولاد آدم کا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی اس قدر ہے کہ جس میں نہ کبھی وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے، اور نہ ہی حالات و واقعات زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس میں کوئی تغیر و تبدل یا کوئی سستی لاحق ہوتی ہے. اور اس نے یہاں تک رب تعالیٰ کے سامنے جب اسے دھتکارا گیا تو کہنے لگا
وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، کہ اللہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک اپنا حصہ لوں گا، ضرور ایسے افراد ہوں گے جو میرے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، انہیں خواہشات دلاؤں گا، خواہشات کا پیروکار بناؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ان کو حکم دوں گا وہ اپنے چپایوں کے کان کاٹیں گے بتوں کے نام پر، شرکیہ افعال ان سے کراؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا، اس قدر وہ میری پیروی کریں گے کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے پر آ جائیں گے، اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ اتنے بڑے بڑے ان سے گناہ کرواؤں گا۔ تو رب تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے سے فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جس نے بھی اللہ کا چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ کھلم کھلا گمراہ ہے، خسارہ پانے والا ہے، گھاٹا پانے والا ہے۔ جو دشمن کو دوست بنا لے، دشمن کو دوست سمجھ لے، اس سے کبھی خیر حاصل نہیں ہو سکتی، وہ کبھی فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتا۔ فرمایا یعدہم ویمنیہم، ان کو وعدے دے گا، جھوٹے وعدے، ویمنیہم، انہیں بری خواہشات دلائے گا، تمنائیں دلائے گا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن شیطان ان سے جو بھی کرے گا وعدہ، وہ دھوکے والا وعدہ ہوگا، اس وعدے کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی، یہاں تک اس نے اپنی دشمنی کا ببانگ دہل اظہار کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الشیطان یقول، شیطان یہ کہتا ہے وعزتک یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم۔ رب تعالیٰ سے مخاطب ہو کر شیطان نے کہا وعزتک یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لا ابرح اغوی عبادک، میں ہمیشہ جب تک میری زندگی ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسم میں روح موجود ہے میں ان کو گمراہ کرتے رہوں گا۔ یہ رب تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر شیطان نے یہ اقرار کیا اور یہ اعلان کیا، اپنی دشمنی کا پرچار کیا۔ اور رب تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہیں۔ فیقول الرب، رب تعالیٰ نے اس ابلیس کو آگے سے جواب دیا، فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جاہ و جلال کی قسم ہے، لا ازال اغفر لہم مستغفرونی، جب تک تم ان کو گمراہ کرتے رہو گے میں بھی اپنی عزت جاہ و جلال کی قسم کھا کہتا ہوں، لا ازال اغفر لہم مستغفرونی، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ کتنا وہ رحیم و کریم ہے، کتنا وہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اس کی دشمنی دیکھیے اور رب تعالیٰ کا رحم و کرم دیکھیے۔ اور پھر ایسا دشمن جس کو وہ طاقت حاصل ہے، فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے، دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ انہم یرونکم من حیث لا ترونہم، اسے یہ طاقت دے دی کہ وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ مخفی دشمن ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے، مخفی دشمن ہے، تمہارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ ایک وہ دشمن جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک وہ دشمن جو ہمارے سامنے تلوار یا کوئی بندوق وغیرہ کوئی بھی چیز دے کر سامنے آتا ہے، ہم اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن وہ ہے جو ہمارے دل پر حملہ کرتا ہے، ہمیں خواہشات دلاتا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ تو پھر کس کی دشمنی زیادہ خطرناک ہے؟ تو بھائیو، اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، اسے دوست نہ بنانا، اس کی دوستی میں کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملہ پورا ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، حق واضح انصاف قائم ہو جائے گا، پھر وہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان آدم کی اولاد سے کہے گا بے شک تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، لیکن میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے میرے سب وعدے، میں اپنے وعدوں کو توڑتا ہوں، میرا تم سے کوئی وعدہ نہیں ہے، میرے جتنے وعدے تھے جھوٹے وعدے تھے۔ تو یہ اس کا اقرار ہوگا، مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ اسے ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، لیکن شیطان کہے گا مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میں تمہیں کوئی گردن سے پکڑ کر یا گھسیٹ کر یا زبردستی گناہ نہیں کرواتا تھا، إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، میں تو صرف وسوسہ پیدا کرتا تھا، میں تو کھٹکا ڈالتا تھا، میں تو ایک جھانسا دیتا تھا، بہکاوا دیتا تھا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور تم میری پکار پر لبیک کہتے تھے، اپنے رب کے حکم کو چھوڑ کر میری بات کو مانتے تھے۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے ملامت کیوں کرتے ہو، مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ اور کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جتنے بھی تم نے مجھے اللہ کا حصے دار بنایا، میری بندگی کرتے رہے، میرے پیچھے چلتے رہے، میری پیروی کرتے رہے، میں سب کا انکار کرتا ہوں۔ برملا اپنے وعدے توڑ دے گا اور انکار کر دے گا۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ یا بنی آدم علم احد علیکم، اللہ فرمائیں گے آدم کو میں تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعبد الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ تو برملا واضح طور پر بار بار اللہ نے اس کی دشمنی کو بیان کیا اور اس کی نفرت اور عداوت آدم کی اولاد سے اس کو بار بار بیان کیا، اور اس کی بہت بڑی مثال قرآن کریم میں بارہا 20 مقام پر اللہ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ شیطان نے ان کو بہکایا، شیطان نے ان کو بڑے بڑے وعدے کیے اور ان کو اس کام سے جس کام سے اللہ نے روک کر اس کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، قسمیں کھائیں، وعدے دلائے کہ تمہیں جو اس درخت کھانے سے منع کیا، اس کا پھل کھانے سے، یہ صرف اس لیے کہ یہاں تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے جنت کے مالک بن جاؤ گے، تمہیں تو اس کے مالک بننے سے روکنے کے لیے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے وعدے دلائے اور آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور اب تعالیٰ نے کتنی ایک محبت برے انداز میں فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان بہکاوے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکال دیا تھا۔ یہاں والدین کو ذکر کیا گیا ہے، والدین کے ساتھ جو اس نے کیا اس کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ ہم میں سے کسی شخص کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ وہ آدمی جس نے تمہارے باپ کو تھپڑ مارا تھا، کیا ہم اسے برداشت کریں گے؟ کیا ہم اسے زمین پر چلنے کے حقدار سمجھیں گے؟ کیا ہم اسے سلام لیں گے، کبھی بلائیں گے؟ کبھی نہیں بلائیں گے، اتنی ہمیں حمیت اور غیرت ہوگی۔ لیکن اللہ نے یہاں اسی محبت برے انداز میں کہا لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، تمہارے والدین کو اسی نے جنت سے نکالا تھا، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے بہکاوے میں نہ آنا، لیکن شیطان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔
گھروں کے گھر بڑے پڑے ہیں، اللہ کی نافرمانی، دین سے دوری، شیطان کی پیروی، اپنے رب کے حکموں کی حکم عدولی۔ تو بھائیو، ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اس دشمنی کو سمجھنا ہوگا، یہ حمیت اور غیرت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔